بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للمتقین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاۃ للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. صلوات سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا اور اس سورہ مبارکہ کی ان پاک و پاکیزہ آیات اور کلمات کے سے ہمارا سلسلہ بیان 5ویں مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. ظاہر ہے کہ موسم کی خرابی کے باعث اور بارش کی سرگرمی کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے، کہ میں چاہوں گا کہ اپنے موضوع کو اور جو افراد آ چکے ہیں ان کے سامنے اپنے اس ٹاپک کو مسلسل اور مربوط رکھتے ہوئے مختصر الفاظ میں مختصر سا بیان کرتا ہوں. پچھلی 4 تقریروں کی تلخیص اور خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسانیت کو کھلا پیغام دیا ہے کہ جو بھی ایمان لائے اور اچھا عمل کرے ہم اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں. 2 چیزیں ہیں، ایمان لاؤ گے تو اللہ کا جنت دے گا، عمل کرو گے جنت. یہ 2 چیزیں بنیاد ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اب پروردگار عالم خالق ارض و سما ارحم الراحمین، دیکھیں اس نے یہ 2 چیزیں رکھی. دنیا کو امتحان گاہ بنایا. سورہ حلقہ میں کہتا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا مادہ تخلیق سے. کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ، تاکہ ہم دنیا میں انسان کا امتحان لیں. ہر انسان کا امتحان ہے دنیا میں. یہ اللہ کہہ رہا ہے امتحان ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہدایت نہ آئے، اور ہدایت آ نہیں سکتی جب تک کہ کوئی ہادی نہ ہو. تو قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا پیغام ہے کہ ہر انسان کا امتحان ہے. اب جب تک 2 چیزیں نہ ہو انسان کے ساتھ، ایمان اور عمل صالح، ایمان یا عبادت، انسان کا سفر ہے دنیا سے آخرت کی طرف، یہ طے نہیں ہو پائے گا جب تک کہ یہ 2 چیزیں ساتھ میں نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اب لیکن سارے ایمان کا خطاب انسان سے ہے. قرآن میں جو آتا ہے یہاں جو الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، کس سے خطاب ہے؟ انسان سے ہے نا. یا الذین آمنوا انسان سے خطاب. ہدایت آئی انسان پر، شریعتیں آئی انسان کے لیے، کتابیں اتری انسان کے لیے. جانور کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے نہ نماز پڑھنی ہے نہ روزہ رکھنا ہے. جانور کو نہ حج کی تکلیف، نہ نماز پڑھنے کی پریشانی، نہ روزے کی پرابلم، ہے نا. تو ساری عبادتوں کا مخاطب ہے انسان، سارے ایمان کا مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنوا انسان. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا خالق بھی اللہ ہے اور جانوروں کا خالق بھی اللہ ہے نا. جانوروں کو اللہ نے ایک مخصوص جبلت پر پیدا کیا. کیا مطلب اس کا؟ کبوتر ایک جانور ہے. کبوتر اپنی غذا میں کبھی گوشت نہیں کھاتا،
یہ اس کی جبلت ہے. اور عقاب اپنی غذا میں کبھی دانا نہیں کھائے گا, یہ اس کی جبلت ہے نا, وہ اس کی جبلت, یہ اس کی جبلت. اب میں نے مثال دے دی, اب 10-12 مثالیں آپ خود نکال لیں. گھوڑا بھی جانور ہے, گھوڑے کی مثال میں دے چکا ہوں پہلے تقریر کے اندر. گھوڑا اپنی غذا میں کبھی گوشت نہیں کھاتا, اور اس کے بالکل برخلاف شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا. تو جس کو جس شریعت پر لگایا اللہ نے وہ اس پر چل رہا ہے. جس کو اللہ نے جانور کو, میں اللہ نے شریعت استعمال کیا, جس کو جس قانون پر, جس شریعت پر, جس آئین پر اللہ نے لگا دیا جس جانور کو, وہ اسی پر چل رہا ہے نا. یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا تھا, جس طریقے سے جانوروں کے لیے جبلت ہے ویسے ہی ہم انسانوں کے لیے فطرت ہے. اللہ نے ہر انسان کو ایک مخصوص فطرت پر پیدا کیا. سورہ روم میں کہتا ہے, اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. ہم نے پوری انسانیت کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا. یعنی اللہ کی مشیت اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں قدم رکھے, انسان جب اس دنیا میں آئے تو ایک مخصوص فطرت لے کر آئے. اب عجیب بات ہے کہ جب انسان کا بچہ دنیا میں آتا ہے تو ایک مخصوص فطرت لے کر آتا ہے نا. کوئی بچہ بھی گنہگار نہیں آتا. ہر بچہ بے عیب آتا ہے, بے گناہ آتا ہے نا. ہر بچہ بے عیب آتا ہے, بے گناہ آتا ہے. کوئی بچہ گنہگار نہیں آتا. یعنی خدا نے تخلیق میں یہ اصول رکھ کے بتا دیا کہ میری طرف سے جو بھی آئے گا بے عیب بن کر آئے گا. اللہ نے تخلیق میں, خلقت میں انسان کے یہ اصول رکھ کے بتا دیا کہ میری طرف سے جو بھی آئے گا وہ بے عیب آئے گا, معصوم بن کر آئے گا ہے نا. اب بعد میں جیسا ہو جائے اس کی اپنی مرضی. اچھا جہاں تک بات گفتگو باتیں ہو گئی تو ایک جملے کی وضاحت کر دوں. دیکھیں معصوم ہونا, اس کو ابھی کہتے ہیں عصمت, معصوم ہونا ہے نا. میں ابھی جو آپ سے کہہ رہا تھا بچہ معصوم ہے نا, عصمت کے دو معنی ہیں. ایک تو ہے عصمت حقیقی جو انبیاء کے پاس ہے, مرسلین کے پاس ہے, ائمہ کے پاس ہے. وہ عصمت اصطلاحی ہے, عصمت حقیقی ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا, عصمت حقیقی کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں عصمت مجازی کی. بچہ جب بدن مادر سے دنیا میں آتا ہے اس کا نام ہے عصمت مجازی. جملہ پوری طرح محسوس کریں اپنے ذہنوں میں تاکہ فیصلہ ہو. اور بہت طویل بیان نہیں, لیکن جتنی دیر بھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کوئی کوشش کروں گا کوئی پیغام لے کے اٹھے. وہ عصمت حقیقی جو انبیاء مرسلین کے پاس, یعنی مقام ہدایت پر, ہم نبی ہدایت کر رہا ہے معصوم ہے, انبیاء ہدایت کر رہے ہیں معصوم ہے, رسول ہدایت کر رہا ہے معصوم ہے, امام لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں یہ معصوم ہے نا. یہ ہے عصمت حقیقی, یہ عصمت واقعی, عصمت اصطلاحی ہے نا. اور بچہ جب آ رہا ہے دنیا میں تو آپ کو کہتے ہیں یہ معصوم بچہ ہے, یہ عصمت مجازی. اچھا تو آپ سب نے کہا جناب بچہ معصوم ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچہ تو معصوم تھا, یہ جب بڑا ہوا ہے تو بڑے ہو کر اس کی زندگی میں گناہ کہاں سے آئے؟ جب آ رہا, توجہ نہیں کروں گا بیان کو میں, جب آپ آ گئے یہاں پر تو کوئی پیغام لے کے اٹھے. جب بچہ آیا ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ بچہ معصوم ہے, مجازی صحیح, بے گناہ ہے, بے عیب ہے, تو سوال پیدا ہوگا کہ جب یہ بڑا ہوا ہے تو اس کی زندگی میں اتنے گناہ کہاں سے آئے, اتنی معصیتیں کہاں سے آئیں, اتنی نافرمانیاں کہاں سے آئیں, اتنی بدعمالیاں, اتنی بے ایمانیاں, اتنی نافرمانیاں, یہ اس کی زندگی میں, اس کے کردار میں, اس کے کریکٹر میں, اس کے حیات میں آئی کہاں سے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر سننے والے کے ذہن میں نے پیدا کیا. پھر سنیں ایک مرتبہ, بچہ آیا ہے معصوم یعنی بے گناہ, بڑا ہوا تو گناہگار بن گیا. سوال ہے کہ گناہ آئے کہاں سے ہے نا. اب اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہے. پیدا ہوا تھا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر, یعنی توجہ کریں, یعنی معصوم آیا تھا ہے نا. اگر تنہا فطرت ہوتی تو وہ بچہ, وہ انسان ناک کی سیدھ میں چلتا جنت میں پہنچ جاتا. پیدا ہوا ہے نا اللہ کی فطرت پر, تو اگر فقط فطرت رہتی تو مسئلہ نہیں تھا, وہ بچہ سیدھا چلتا ہوا جنت میں اتر جاتا, خالی فطرت ہوتی ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف فطرت نہیں ہے نا, فطرت صرف نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے؟ میں مثال دے کے بیان کو آگے آسان کر دوں تاکہ بڑا آسان ہو جائے مسئلہ, اور انتہائی اہم مسئلہ ہے لیکن مثال سے آسان ہوگا انشاءاللہ. سب جانتے ہیں کہ جناب اگر کوئی چیز بھاری وزنی چیز لے کر, کوئی لوہا
یا کوئی بال، اس کو آپ اوپر اچھالیں، ہے نا، تو جتنی دیر آپ کے ہاتھ کی طاقت رہے گی وہ لوہا، وہ چیز، وہ پتھر اوپر جاتا رہے گا. اور جب آپ کے ہاتھ کی طاقت ختم ہو گئی اس پتھر نے نیچے آنا شروع کر دیا. ایسے ہی نا گریوٹی کا اصول یہ سب جانتے ہیں، کشش زمین. اچھا تو اب جو پتھر پھینکا ہے یا آپ نے لوہا پھینکا ہے یا بال پھینکی ہے وہ اوپر جا رہی ہے اور نیچے آ رہی ہے، تو اب سائنسدانوں نے سوچا کہ جناب یہ جو چیز نیچے آ رہی ہے، یہ بال نیچے آ رہی ہے، اس کے آنے کا سبب کیا ہے؟ اوپر پھینکا ہے اوپر جا رہی تھی تو یہ نیچے کیوں آئی؟ تو سائنسدان کہتے ہیں جناب دو چیزیں اس سے ٹکرا رہی تھیں، ایک تو جانے میں ہوا اس کو روک رہی ہے اور دوسری زمین کی کشش اسے کھینچ رہی ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ہوا، توجہ کریں، اگر ہوا کی مزاحمت اور زمین کی کشش اس بال سے اگر نکال لیں تو اب جو آپ بال تھرو کریں گے تو وہ قیامت تک چلتی رہے گی. یہ مثال میں نے پوچھا جناب کہ بال نیچے کیوں آئی؟ آپ نے کہا کیونکہ زمین اسے کھینچ رہی ہے. دو چیزوں کی مزاحمت ہے، ایک تو ہوا اس کو دبا رہی ہے، روک رہی ہے، اور دوسری کہ کیونکہ آپ کی طاقت تھی آپ نے پھینکا تو چلی گئی لیکن ایک حد تک. نیچے کیوں آئی؟ زمین کی کشش روک رہی ہے، ہوا کی مزاحمت اسے روک رہی ہے نا. مجھے بتائیں اگر ہوا کی مزاحمت اور زمین کی مزاحمت کشش اس بال سے نکال دی جائے تو اب جو بال پھینکیں گے آپ، جو پتھر پھینکیں گے، وہ قیامت تک چلتا رہے گا، ہے نا، کیونکہ مزاحمت نکل گئی. بس یہی ہوا انسان کے ساتھ. انسان پیدا ہوا تھا اللہ کی بنائی فطرت پر، لیکن درمیان میں آ گئی مزاحمت، اور وہ مزاحمت تھی انسان کی اپنی ضرورت. توجہ کریں جملے کے اوپر. انسان پیدا ہوا تھا اللہ کی فطرت پر، اتنا آسان ہو گیا مرحلہ، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ خالی فطرت نہیں تھی، درمیان میں آ گئی مزاحمت، اور وہ مزاحمت خود انسان کی اپنی ضرورت تھی. کون سی ضرورت؟ کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، جب تھک جائے تو آرام کرنے کی ضرورت، جب نیند آئے تو سونے کی ضرورت، مفادات ٹکرائے تو مفادات کی اپنی ضرورت، ہے نا. تو اب ٹکراؤ ہو گیا انسان میں کس چیز کا؟ ضرورت کا اور فطرت کا. جو فرمائے جملے کے اوپر، یہ جملہ رائے گا نہ جانے پائے، اتنی محنت کیا میں نے آپ کی سماعتوں پر اترنے کے لیے، یہ جملہ رائے گا نہ جانے پائے، ہے نا. اب ہمارے پاس اس سوال کا جواب مل گیا کہ فقط فطرت نہیں ہے، ضرورت بھی ہے، فطرت بھی ہے نا. اب دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. میں ہوں یا آپ یا کوئی انسان ہو، کسی کی مثال لے لیں آپ، ہے نا. ہر انسان میں ضرورت ہے، ہر انسان میں فطرت ہے. اب دونوں میں ٹکراؤ ہے، دونوں میں تصادم ہے. فطرت میں اور ضرورت میں ٹکراؤ ہے. فطرت انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور ضرورت اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ٹھیک ہے. فطرت کہتی ہے کہ اللہ تک جاؤ، فطرت کہتی ہے، سارے بل کی چلنا میرے ساتھ ساتھ. فطرت کہتی ہے کہ اللہ تک جاؤ. ضرورت کہتی ہے کہ نہیں، دنیا میں رکے رہو، کھاؤ پیو عیش کرو، مزے اڑاؤ، ہے نا. تو ضرورت اپنی طرف کھینچ رہی ہے، فطرت اپنی طرف کھینچ رہی ہے، وہ اپنی تقاضے، یہ اپنے تقاضے. اب اللہ نے عقل کو حاکم بنایا. اب اللہ نے عقل کو، میں صاحبان عقل میں خطاب کر رہا ہوں، اب اللہ نے عقل کو حاکم بنایا کہ اب عقل فیصلہ کرے گی کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اب عقل اللہ نے دی تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ تمہیں ضرورت کی طرف جانا ہے یا فطرت کی طرف، ہے نا. تو عقل ہے جو انسان کو بتا رہی ہے کہ تمہیں ضرورت پہ رکنا ہے یا فطرت کی طرف جانا ہے، تمہیں دین کی طرف جانا ہے یا ضرورت کی طرف. تو اکیلی عقل ہے نا، اکیلی عقل کو اللہ نے حاکم بنایا. تو جب پوری آخرت کا دار و مدار عقل پہ رکھ دیا تو اللہ نے ہر اس چیز کو حرام کر دیا جو عقل پہ پردہ ڈال دے. کوئی آیت نہیں پڑھ رہا میں نے صرف منطقی اور فلسفیانہ استدلال آپ کو کیا کر رہا ہوں. اللہ نے جب عقل کو اتنا امپورٹنٹ بنایا کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم عقل دی ہے، اب دیکھو کہاں جانا ہے، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے نا. تو جب اتنا بڑا عہدہ دیا عقل کو، حاکم بنایا انسان کے اوپر، تو ہر اس چیز کو حرام کر دیا جو عقل پہ انسان کے پردہ ڈال دے، جو عقل کو ظاہر کر دے. اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ منشیات کو کیوں حرام کیا. اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ منشیات کو حرام کیا. تو اب پوری گفتگو کا خلاصہ میں بار کہہ رہا ہوں، بہت کم وقت میں آپ کو پیغام دینا ہے تاکہ جتنے لوگ آ گئے ماشاءاللہ خراب کے موسم کے باوجود، ہے نا، اور ان تک پیغام پہنچے اور بیان تو ختم ہو جائے. پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت میں اور فطرت میں اگر ٹکراؤ ہو جائے، تصادم ہو جائے، تو اللہ نے عقل کو حاکم بنایا.
किसी को इतराज तो नहीं है इसमें? जरूरत में मेरे पास जरूरत भी है, मेरे पास फितरत भी है, दोनों में अगर टकराव हो तो अल्लाह ने अकल को हाकिम बनाया है ना, अकल फैसला करने की कि तुम्हें करना क्या है। लेकिन मुझे बताएं, अकलें भी तो कभी कभी बेलगाम हो जाती है। अकलें भी तो कभी कभी बेलगाम होती हैं, अकलें भी तो कभी कभी सरकश हो जाती है ना। तो जरूरत पर हाकिम बने अकल, और अगर अकल बेलगाम हो जाए तो क्या करें? अल्लाह ने कहा मत घबराओ, वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, हमने तुम्हें थोड़ा इल्म दिया है, लेकिन दिया है तो अकल को कंट्रोल करो। ये जुमला आपकी तरफ समातों में पहुंचाएगा तो रिजल्ट आएगा, कहीं जुमला जाहिर ना होने पाए। जितने मेरे बाहर तक बैठे हुए ये टाइम है, सारे मेरे साथ चले मिलकर, ताकि कम वक्त में एक अहम फैसला हो जाए। जरूरत और फितरत में टकराव हो, अकल को हाकिम बनाया। मालिक अगर अकल बेकाबू हो जाए, कंट्रोल से बाहर हो जाए, बेलगाम हो जाए, क्या करें? कहा मत घबराओ, हमें तुम्हें कलील दिया है, लेकिन दिया है तो अकल को कंट्रोल करो। तो जरूरत पर हाकिम बने अकल, अकल पे हाकिम बने इल्म। मालिक परवरदिगार अगर इल्म सरकश हो जाए तो फिर क्या करें? मुझे बताएं दुनिया में कितने पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, हर फील्ड के मौजूद हैं, है ना, इल्म रखते हैं ना, साइंसदान भी है, दानिशवर भी है, दानिशमंद भी है, उलमा भी है, मजहबी भी है, सियासी भी है, हर फिरके के हैं, हर मजहब के, है ना, कितने बड़े बड़े आलिम हैं। तो आलिम है लेकिन उसके बावजूद फसाद हो रहा है, इंतशार है, फितना है। इसका मतलब कि इल्म बगावत कर रहा है, इल्म भी बगावत कर रहा है। तो जरूरत पे हाकिम बने अकल, अकल पे लगाम हो जाए उस पे हाकिम बने इल्म, है ना। मालिक अगर इल्म सरकश हो जाए, बाकी हो जाए तो क्या करें? कहा मत घबराओ, सूरह क़यामत पढ़ो, वला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, हमने तुम्हें ऐसा नफ्स दिया है जो बुरे कामों पर मलामत करता है। फला तवज्जो करें, अब रिजल्ट निकल के आ रहा है, फला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। इतनी आयतें सुनी आपने और मुत्तकी इस्तिदलाल सुना, तो अब मिलकर एक फैसला करें। आपके ज़हन आमादा है तो इंशाअल्लाह मुझे जुमले की अदायगी में आसानी होगी। बस मौला से मदद लेके ये जुमला क्या कर रहा हूँ, जरूरत बिगड़ जाए अकल सुधारे, अकल बिगड़ जाए इल्म सुधारे, इल्म बिगड़ जाए तो नफ्स सुधारे, है ना। जरूरत पे हाकिम बने अकल, अकल पे हाकिम बने इल्म, इल्म पे हाकिम बने नफ्स। मालिक अगर नफ्स खराब हो जाए तो क्या करे? अगर नफ्स बिगड़ जाए तो क्या करे? कहा यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, मोहम्मद को इसीलिए तो भेजा कि नफ्सों को पाक बनाए। बुलंदतरीन सलावत पढ़े मोहम्मद वाले पर। बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपके जरिए ये पैगाम था, मालिक क्या करेगा? तुम जरूरत भी है, तुम्हें हमने फितरत भी दी है ना, तुम्हारे जिस्म के तकाज़े हैं उन्हें पूरा करो, फितरत के तकाज़े उन्हें पूरा करो। मालिक अगर दोनों में टकराव हो जाए, अकल तो दी है ना, अकल फैसला करेगी क्या करना है। मालिक अगर अकल बेलगाम हो जाए, कहा क्या करें? कहा इल्म दिया है तुम्हें, इल्म सीखो और अकल को कंट्रोल करो। मालिक इल्म में सरकशी बगावत आ जाए तो क्या करें? कहा हमने तुम्हें नफ्स दिया है, और ऐसा नफ्स से लव्वामा जो बुरे कामों पर, बुराइयों पर मलामत करता है ना। तो अगर जरूरत बिगड़ जाए अकल सुधारे, अकल बिगड़ जाए इल्म सुधारे, अगर इल्म बाकी हो जाए, सरकश हो जाए तो ज्ञान करे, अपनी हद से बढ़ जाए तो नफ्स सुधारे। मालिक अगर नफ्स सरकश हो जाए तो क्या करें? क्या मोहम्मद को इसलिए तो भेजा है कि वो नफ्सों का पाक बनाए। तो यही पैगाम था आपके जरिए, जहां जहां बात जा रही है कि आ जाओ मोहम्मद के साये रहमत में। अगर मोहम्मद के साये रहमत में आ गए तो ना जरूरत बगावत करेगी, ना अकल सरकशी करेगी, ना इल्म में बगावत आएगी, ना नफ्स अपने हद से बढ़ेगा। आ जाओ मोहम्मद के कदमों में और थाम लो मोहम्मद की जूतियों को। लेकिन खबरदार, मोहम्मद को नबी समझ के आना, अपने जैसा समझ के मत आना।
آخری ملحوظ قریب کھول دیا ہے. شان مصطفیٰ میں جو چند جملے ہدیہ کرنے تھے میں نے آپ کو ہدیہ کر دی, لیکن اگر ذرا آپ کا موڈ ہے طبیعت ہے تو 2 جملہ مل کے بلند ترین سلوات پڑھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم, ہم نے محمد کو بھیجا کہ وہ تلاوت آیات کرے گا, وہ تزکیہ نفس کرے گا, وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. تو محمد آیا ہے نفسوں کو بھار بنانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں بار بار میں نے نبی کی شان میں آیتیں اتاری, نبی سے خطاب کیا. کہیں پر کہتا ہے طٰہٰ, کہیں کہتا ہے یاسین, کہیں کہتا ہے یا ایھا المدثر, کہیں کہتا ہے یا ایھا المزمل, اے کملی کے اوڑھنے والے, اے چادر کے اوڑھنے والے, اے سید و سردار, اے طٰہٰ, اے یاسین, ہے نا. کتنے القاب ہیں جن میں اللہ نے نبی کو خطاب کیا ہے. سورہ احزاب میں کہتا ہے, بس بیان میں آخری مرحلوں میں سورہ احزاب میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا النبی, اے نبی, انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. ایک آیت میں اللہ نے کیا خطاب کیا ہے پیارے نبی سے, کہتا ہے اے نبی, اے نبی, ہم نے تمہیں نبی بنایا, رسول بنایا, خوشخبری سنانے والا بنایا, نذیرا ڈرانے والا بنایا, داعیا تمہیں دعوت دینے والا بنایا, سراجا منیرا, اور تمہیں ہم نے روشن چراغ بنا کر دنیا میں بھیج دیا. تو نبی میرا نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, مبشر بھی ہے, نذیر بھی ہے, خوشخبری سنانے والا بھی ہے, ڈرانے والا بھی ہے, نذیر بھی ہے, میرا داعی بھی ہے, دعوت دینے والا بھی ہے, سراج منیر بھی ہے, روشن چراغ بھی ہے نا. اللہ نے کہا محمد ہے دعوت دینے والا. اور اب سورہ نحل میں کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. رسول لوگوں کو دعوت دو اللہ کے راستے کی طرف. دعوت دینے کا کام میرے نبی کا ہے. داعی ہے میرا محمد, داعی کے معنی دعوت دینے والا, ٹھیک ہے نا. اب میں پوچھ رہا ہوں, آیت میں 2 آیتیں پڑھی میں نے آپ کے سامنے. اللہ نے یہ کہا محمد تمہارا کام یہ کہ تم لوگوں کو دعوت دو حق کی طرف, الی سبیل ربک, اپنے رب کی سبیل کی طرف دعوت دو. آیت میں یہ تو نہیں لکھا نا کہ اگر گھر میں ہو تو دعوت نہ دو اور باہر ہو تو دعوت دے دو. میرا ساتھ ہے جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہیں پر بیان میرا ختم ہو گیا اور صرف 2 جملے مسائل کے, ہے نا. آیت جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے سورہ نحل کی, سورہ احزاب کی 16واں سورہ 33واں سورہ, یا ایھا النبی, یعنی کہ پھر پہلے آپ گھر میں دعوت دیں, گھر لفظ تھوڑی ہے نا. اچھا ادعو الی سبیل ربک, لوگوں کو سبیل الہی کی دعوت دو, گھر میں تو دعوت دو, ایسا تو کچھ نہیں ہے نا. رسول بنا کے بھیجا ہے تم نے, تمہیں ہم نے, وما محمد الا رسول, ہمارا محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے, ہے نا. یہ تو قرآن کی آیتوں نے فیصلہ کر دیا, لیکن کہنے والے کہتے ہیں جناب نبی کی 2 زندگیاں ہیں. آیت میں نہیں ہے, لیکن نبی کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اچھا بھائی وہ 2 زندگی کے 2 حصے نبی کے کون سے, سن لیں, ہے نا. قرآن میں نہیں ہے, لیکن کہنے والوں نے کہا وہ 2 زندگی کے حصے کون سے. کہنے جناب نبی کے کچھ کام ہوتے ہیں ذاتی اور کچھ کام ہوتے ہیں سرکاری. حالانکہ دونوں آیتوں میں کہاں لکھا ہوا ہے, سرکاری کہا ہے اور ذاتی کہا ہے, لیکن کہنے والوں نے کہا کہ نبی کے 2 کام ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ذاتی اور ایک ہوتا ہے سرکاری, ہے نا. اچھا تو اب پوچھنے کا حق ہے نا مجھے بھی آپ کو بھی, کبھی آپ تقسیم کر رہے ہیں, ڈیوائڈ کر رہے ہیں حیات رسول کو 2 حصوں پر, ایک ذاتی ایک سرکاری. میرے ساتھی کا ذرا سا بیان ختم ہو گیا جتنا میرے پاس بیٹھا ہوا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب نبی کی زندگی 2 حصوں میں, ایک نجی کام اور ایک سرکاری کام. تو ذرا یہ بتلا دیں کہ نجی کام کیا ہے اور سرکاری کیا ہے. کہیں گے ذاتی کام وہ ہے جو نبی گھر میں کرے. آیت میں کوئی نہیں ہے, لیکن کہنے والوں نے کہا کہ ذاتی کام وہ ہوتا ہے, نجی کام وہ ہوتا ہے جو نبی گھر میں کرے. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کیوں کہا گیا کہ نبی کے جو کام گھر میں کرے وہ ہے ذاتی؟ اس لیے کہ آیت تطہیر کا واقعہ گھر کے اندر کا. ایسے نہیں, مل کے ساتھ چل رہا ہے. آیت تطہیر کا واقعہ کیونکہ گھر کے اندر کا تھا, اس نبی کی زندگی کو تقسیم کر دیا گیا کہ نبی کام کو ذاتی کرتا ہے, کچھ بات سرکاری کرتا ہے نا. اب بیان کو میں ختم کر رہا ہوں. میں آیت میں کوئی نہیں ہے, آیت میں تو ہم نے نبی کو نبی بنایا ہے, رسول بنایا ہے, مبشر بنایا ہے, نذیر بنایا ہے, داعی بنایا ہے, ہم نے اس کو سراج منیر بنایا ہے, روشن چراغ بنایا ہے, ہم نے طٰہٰ بنایا, ہم نے یاسین بنایا, ہم نے مدثر بنایا, ہم نے مزمل بنایا, ہم نے کائنات کا سب سے بڑا امام بنایا. لیکن کہنے والے کہتے نہیں, نبی کی زندگی کے 2 حصے, کچھ کام ذاتی کرے, کچھ کام سرکاری کرے. میں نے کہا ذاتی کام کیا ہے؟ کہا جو گھر میں کرے وہ ذاتی. میں نے کہا سرکاری بتا دو, سرکاری کیا؟ کہ اگر نبی جو کام گھر سے باہر کرے,
آواز نہیں آ رہی تو آپ سارے خاموش بیٹھے. اگر سننا ہے تو بولے نبی جو کام گھر میں کرے وہ ایسا ہی, اور جو کام نبی گھر کے باہر کرے یعنی مسجد میں کرے, ممبر پہ کرے, میدان میں کرے وہ ہے سرکاری. میں کہا بھائی اتنا بتا دو کہ نبی نے بھاگنے والوں کو گھر کے اندر سے بلایا یا میدانی جنگ سے؟ فرش کی زینت علی, ممبر کی زینت علی ہے نا. نبی جو کام گھر میں کرے وہ ہے ذاتی. کہنے والے کہہ رہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. نبی جو کام گھر سے باہر کرے, میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ ہے سرکاری. گھر سے باہر کیا؟ کہا بھائی گھر سے باہر یعنی مسجد, گھر سے باہر یعنی میدان, گھر سے باہر یعنی ممبر ہے نا. تو میرا سوال قائم رہے گا کہ نبی نے علی کو گھر میں مولا بنایا یا غدیر کے ممبر سے؟ فرش کی زینت علی, ممبر کی زینت علی, محراب کی زینت علی, کائنات کی زینت علی. صفین کے میدان میں, جنگ صفین میں جنگ ہو رہی ہے اور حاکم شام کی فوج نے یہ منصوبہ بنایا کہ مل کر علی پر حملہ کر دو. علی کو خبر دی گئی, یا علی پوری فوج کا منصوبہ یہ ہے کہ مل کر آپ پر حملہ کر دیں. ایک جوڑے سے جا رہا ہوں بس میں. ایک پتا ابو طالب کے بیٹے کو چلا آیا, تلوار نکالی, میدان میں آئے. کیا کسی میں ہمت ہے جو اس تلوار کے سامنے آ جائے؟ پوری صفین کی فوج رک گئی علی کی تلوار کی دھار پر. اور اب جب کربلا میں جھگڑا ہو رہا تھا تو عباس نے اپنی تلوار سے ایک لکیر کھینچی تھی کہ اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اس لکیر کو عبور کر کے دکھلاؤ. آپ کے دل پر چوٹ پڑی. جو تلوار کی دھار پر پورا لشکر روک لے ہزاروں کا, اس کا نام ہے علی. اور جو تلوار کی لکیر سے پوری فوج روک لے اس کا نام ہے عباس. اور جو دے کے روک لے اس کا نام ہے زینب. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. ایام ازاں ہے, 5ویں محرم ہے, یہ توفیق ہے کہ آپ فرش اللہ پہ آ کے بیٹھ گئے. شادی ہوئی حضرت زینب کی عبداللہ ابن جعفر طیار سے. گھر میں بیاہ کی آئی دلہن ہے نا, دلہن ہے. اچھا دیکھو, بڑے حیثیت والے تھے حضرت عبداللہ جعفر طیار, بڑے حیثیت والے. ان کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار بڑے حیثیت والے تھے. سب کچھ ان کے گھر میں تھا, ساری نعمتیں تھی. بڑی بوڑھی خواتین نے پوچھا کہ بیوی آپ کو گھر پسند آیا؟ کہنے لگی سب کچھ ہے, بس ایک چیز کی کمی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا میرا حسین نظر نہیں آتا. میرا حسین نظر نہیں آتا. کربلا میں عباس, ابوالفضل عباس کی عمر یا 32 سال یا 34 سال. عباس بیٹے ہیں ام المنین کے, لیکن عباس کو پالا ہے زینب نے. علی اکبر بیٹے ہیں ام لیلہ کے, لیکن اکبر کو پالا ہے زینب نے. قاسم بیٹے ہیں ام فروا کے, لیکن قاسم کو بھی پالا ہے شہزادی زینب نے. اصغر اور سکینہ یہ دونوں اولاد ہیں ام رباب کی, لیکن دونوں کو پالا ہے شہزادی زینب نے. اور اولو محمد تو تھے ہی بیٹے, پوری کربلا پال کر حسین کو دی ہے زینب نے. بس اب میں کیا پڑھوں؟ آپ عبداللہ کو بھی سمجھ گئے, شہزادی زینب کو پہچان گئے, لیکن یہ جملہ اور سنیں. جب 28 رجب کو قافلہ حسین کا مدینے سے نکل رہا تھا نا, تو حضرت عبداللہ بیمار تھے. شہزادی سے میرے مولا نے کہا کہ بہن اپنے شوہر سے جا کر اجازت لے لو. بیوی آئی گھر میں, اور آنے کے بعد عبداللہ کے سرحدے جا کر بیٹھ گئے, اور بیوی نے رونا شروع کیا. عبداللہ نے کہا بیوی میں آپ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا, میں آپ کا رونا دیکھ نہیں سکتا, جو دل میں ہے وہ کہہ دیں. کہا سنو عبداللہ, میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. عبداللہ اگر میں ساتھ نہ گئی تو 2 کام ایک ساتھ ہوں گے. ادھر قافلہ مدینے سے نکلے گا, ادھر زینب کا جنازہ گھر سے نکلے گا.
حسین مکے آئے 3 شعبان کو. حسین کا قیام مکے میں تھا. جب عبداللہ صحت مند ہوئے تو حسین سے ملنے مکے آئے. جس دن حسین کربلا کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو حضرت عبداللہ شوہر ہے نا بی بی زینب کے, آئے بی بی زینب کے پاس اور کہا شہزادی میری ایک خواہش ہے. کہا عبداللہ بتاؤ. کہا میری خواہش ہے کہ میرے دونوں بچوں کو اچھا لباس پہنا دو. بیوی نے دونوں بچوں کو اچھا لباس پہنایا, تیار کیا, بالوں میں کنگھی کی شانے کیے. عبداللہ نے دونوں کے ہاتھ تھامے, آئے حسین کی خدمت میں اور آنے کے بعد ایک مرتبہ حسین کے چاروں طرف بچوں کا صدقہ کیا اور کہا فاطمہ کے بیٹے کربلا میں نہ رہوں گا, یہ دونوں بچے میری نیابت کریں گے. کربلا کا واقعہ ہو گیا. خدا کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جلا دے. اہل حرم اسیر ہوئے, قید ہوئے, چھوٹے مدینے آئے. بس مختصر کر کے مسائل ہوئے. مدینے آنے کے بعد شہزادی زینب نے عبداللہ کے گھر میں قیام نہیں کیا. بیوی کا قیام تھا سید سجاد کے گھر میں. روزانہ دستور تھا حضرت عبداللہ کا کہ صبح کو آ جاتے, شام تک بیٹھے رہتے, شام کو خدا حافظی کر کے چلے جاتے. ایک دن صبح کو عبداللہ آئے. اب بی بی زینب کا قیام سجاد کے گھر میں ہے. شام ہو گئی, بیٹھے ہوئے. مغرب عشاء کی نماز ہوئی, بیٹھے ہوئے. رات کا کھانا ہوا, بیٹھے ہوئے. سید سجاد نے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ کہا بیٹے. کہا بتائیے. کہا بیٹے جس دن سے تمہاری پھوپھی مدینے آئی ہیں ایک دن کے لیے بھی گھر میں نہیں آئے, تو میری طرف سے ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ وہ بھی تو آپ کا گھر ہے, ایک وقت تشریف لے آئے. کہا عبداللہ سے کہا سجاد نے میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھوپھی سے کہوں گا اور انہیں کچھ دیر کے لیے آپ کے گھر بھیجوں گا. کہا پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے, ان کی خواہش ہے کہ آپ ان کے گھر چلی جائیں. کہا اچھا بیٹا اگر تو کہتا ہے تو میں چلی جاؤں گی. دوسرا دن ہوا, شہزادی عبداللہ کے گھر میں داخل ہوئی, اپنے گھر میں. ایک مرتبہ آنگن پہ نگاہ پڑی. سوچا ہوگا نا کہ کبھی یہ گھر آباد تھا, کبھی اس گھر کے آنگن میں تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے. ایک مرتبہ غور سے شہزادی نے آنگن کو دیکھا اور ایک مقام پر مٹی پہ جا کر بیٹھ گئے. عبداللہ کو خبر ہوئی کہ شہزادی زینب گھر میں آ گئی. عبداللہ گھر میں داخل ہوئے. سنو کہ جیسے ہی عبداللہ گھر میں داخل ہوئے, عبداللہ کی نگاہ پڑی ایک ضعیفہ پر, ایک بوڑھی عورت پر. کہا اے ضعیفہ تو کون ہے؟ تو ضعیفہ نے روکے کہا عبداللہ جس کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا ہو اسے تو کیسے پہچانو؟ کہا معاف کرنا شہزادی, پہچاننے میں دشواری ہوئی. اور اب شہزادی کا جلال دیکھیں. ایک بڑا جلال کے عالم میں کہنے لگے کہ عبداللہ مجھے کس نے بلایا ہے؟ کیا یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بچے کیسے لڑے؟ کہا آپ نے لگا عبداللہ. کہا نہیں بی بی نہیں, وہ تو غلام زادے تھے, لیکن صفین کی جنگ میں میں علی کی فوج کا علم بردار تھا اور میں نے بڑے حملے کیے تو میرے مولا نے مجھے تاج شجاعت دی. کہا شاباش عبداللہ, لیکن عبداللہ ناز نہ کرنا, حسین تم سے بڑا بہادر ہے. تو بیوی میں تو بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا بھائی کیسے لڑا؟ یہ سننا تھا کہ کمر پکڑ کے بیٹھ گئی. کہا عبداللہ کیا پوچھتے ہو؟ جب اکبر مر گئے, عباس مر گئے, قاسم مر گئے تو حسین نے آستین چڑھائی, تلوار کھینچی اور کہا اب بھوکے کی جنگ دیکھو, اب پیاسے کی جنگ دیکھو, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا. ختم ہو گئے مسائب. آخری جملہ سننا, حسین شہید ہوئے, اہل حرم قید میں تھے. جب رہائی ملی ہے نا کہ جاؤ ہم نے رہا کیا, تو شہزادی زینب نے تمنا کی کہ ہمارے شہداء کے سر ہمیں واپس کیے جائیں. شہیدوں کے سر آئے, شہیدوں کے سر آئے. جب شہیدوں کے سر آئے تو ہر بیوی نے اپنے قریبی وارث کا سر اپنی گود میں لیا اور رونا شروع کیا. ام لیلہ کی گود میں علی اکبر کا سر, زینب کی گود میں حسین کا سر. ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے دیکھا کہ 2 چھوٹے چھوٹے سر ایک گوشے میں رکھے ہوئے. پکار کے کہا کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ ایک مرتبہ بی بی زینب کی آواز دی, ارے یہ کوک شریف کیا کرے, یہ میرے بچے ہیں لیکن بھائی کا مادہ کرو یا بچوں. انکا انت السمیع العلیم.